السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم حضرات، سامعین و ناظرین، میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، بزرگوں، دوستوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو قرآن سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، قرآن مجید پڑھنا سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ بھی ابھی فی الحال میں آپ کو نورانی قاعدہ سکھا رہا ہوں، نورانی قاعدہ کی تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ نورانی قاعدہ پڑھ کر آپ قرآن مجید کی تلاوت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ نورانی قاعدہ پڑھ کر آپ قرآن مجید بہتر طریقے سے، اچھے تلفظ کے ساتھ، مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے نورانی قاعدہ کو ایک ایک چیز کو باریکی سے سمجھ کر پڑھ لیا، سیکھ لیا، سمجھ لیا۔ تو دوستو، جو بھی بھائی بہنیں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنے کا شوق ہے، جذبہ ہے، تلاوت کرنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا ایک جنون ہے، تو آپ سبھی بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیں۔ اسی طرح سے جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت آلریڈی پہلے سے ہی کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم ہے تجوید کے بارے میں، ان کو نہیں معلوم ہے مخرج کے بارے میں، ان کو نہیں معلوم ہے صحیح تلفظ کیا ہوتا ہے، ان کو جو ہے نا ایک حرف کو دوسرے حرف سے تمیز کرنے کے بارے میں کچھ بھی نالج، کچھ بھی جانکاری نہیں ہے، تو ان سبھی بھائیوں سے، بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میرے ساتھ جڑ جائیے، میرے ساتھ ہر ایک ویڈیوز میں بنے رہیں۔ میں جو چیز آپ کو سکھا رہا ہوں، میں جو چیز آپ کو جو ہے بول کے بتا رہا ہوں، ان چیزوں کو آپ ایک ایک چیز کو سمجھیں، ایک ایک چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں، ہر ایک چیز کو باریکی سے سمجھیں اور اس کی پریکٹس کریں، مشق کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو جو ہے یقین دلاتا ہوں، آپ ایک ایک چیز کو باریکی سے سمجھیں گے، پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، آپ ایک ایک چیز کو سننے سمجھنے کے بعد آپ ان چیزوں کو بار بار جو ہے نا ریپیٹ کریں گے اپنے آپ میں، تو یقین دلاتا ہوں آپ بہت ہی جلد قرآن مجید سیکھ جائیں گے، قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے، قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 3 حرف کے مخرج کے بارے میں۔ پچھلے ویڈیوز میں الف سے لے کے یا تک کل حروف 29 کے بارے میں بتایا، سکھایا، ایک ایک حرف کے بارے میں بتایا، ایک ایک حرف کی پہچان کروایا۔ اسی طرح سے پچھلے ویڈیوز میں نے آپ کو الف کے مخرج کے بارے میں، با کے مخرج کے بارے میں، تا دال تا کے مخرج کے بارے میں، سا دال ظا کے مخرج کے بارے میں آج بتاؤں گا۔ پچھلے ویڈیوز میں الف، با اور تا دال تا کے مخرج کے بارے میں بتایا، سکھایا۔ آج کا ویڈیو سا دال ظا کے مخرج سیکھنے کا ہے۔ سا دال ظا کا مخرج کیا ہے؟ سا دال ظا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سا دال ظا کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے؟ سا دال ظا کہاں سے نکلتا ہے؟ تو دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو فل دیکھیے، دیکھنے کے بعد اچھا لگے، پسند آئے، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اب بھی کر لیں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیں۔ تو چلیے میں آپ کو آگے سکھاتا ہوں کہ سا دال ظا کا مخرج کیا ہے، سا دال ظا کہاں سے نکلتا ہے۔ تو دوستو، آپ دھیان سے سنیں گے، سمجھیں گے اور بعد میں اس کی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے۔ تو دوستو، سا دال ظا کے نکلنے کی جگہ ہے زبان کی نوک۔ سا دال ظا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ سمجھیے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ مل کر سا دال ظا ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ مل کر سا دال ظا نکلتا ہے۔ اب زبان کی نوک زبان کے کس حصوں کو بولتے ہیں؟ زبان کی نوک زبان کا کون سا حصہ ہے؟ تو ویڈیو کے اوپر، اس موبائل کے اسکرین پہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں، زبان کی جو نوک ہے، اس نوک کے طرف جو ہے نا انڈیکیٹ کیا ہوا ہے، اشارہ جو ہے نا کیا ہوا ہے کہ زبان کی کس حصے کو زبان کی نوک بولتے ہیں۔ اسی طرح سے میں اپنی زبان، اپنی جیب، اپنی ٹنگ نکال کے بھی آپ کو بول رہا ہوں اور آپ کو میں سکھا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، میں اپنی زبان نکال رہا ہوں، جیسے میں نے اپنی زبان نکال لیا، یہ میں اپنی انگلی سے جو اشارہ کر رہا ہوں تو آپ سمجھ جائیں وہی زبان کی نوک ہے، یہ زبان کی نوک ہے، یہ زبان کی نوک ہے۔ ایک دم زبان کا جو اگلا حصہ ہے، اگلا پوائنٹ ہے، اسٹارٹنگ والا جو حصہ ہے، اس کو بولتے ہیں زبان کی نوک۔ تو دوستو، زبان کی نوک آپ سیکھ گئے، سمجھ گئے۔ اب ثنایا علیہ کا کنارہ کیا ہے؟ ثنایا علیہ ایکچولی 2 دانت کا نام ہے۔ ثنایا علیہ
دو دانت کا نام ہے۔ انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 32 کے 32 دانت کا الگ الگ نام ہے۔ اسی طرح سے سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں، سامنے والے ایک دم سامنے کے اوپر کے جو دو دانت ہیں، ان دونوں دانت کا نام ثنایا علیہ ہے۔ آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ اور یہ دونوں دانت ہے نا، ان دونوں دانت کا نام ثنایا علیہ ہے۔ اب یہ دونوں دانت کا جو کنارہ ہے، ثنایا علیہ کا کنارہ، وہ کنارہ کیا ہے؟ تو یہ دیکھیے، یہ کنارہ ہے، یہ کنارہ ہے۔ تو زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ، مطلب زبان کی نوک، زبان کا سرا، زبان کا اسٹارٹنگ اگلا والا حصہ اور اوپر کے سامنے والے دونوں دانت کا کنارہ مل کر ث ذال ظ ادا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر سے بول رہا ہوں، زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دونوں دانت کا کنارہ مل کر ث ذال ظ ادا ہوتا ہے۔ آپ زبان کی نوک کو دونوں دانت کے کنارے میں لگائیں گے، کیسے؟ دیکھیے، اس طرح سے لگائیں گے، اس طرح سے لگا کے منہ کو کھولیں گے، ثا 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 ذال ذال ظ بولنے میں منہ تھوڑا گول ہوگا، ظ ثا ذال ظ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ مل کر، زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دونوں دانت کا کنارہ مل کر ثا ذال ظ ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دونوں دانت کا سرا مل کر ثا ذال ظ نکلتا ہے۔ زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دونوں دانت کا سرا، دونوں دانت کا کنارہ مل کر ثا ذال ظ ادا ہوتا ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو اچھے سے سکھایا، سمجھایا۔ اگر آپ اچھے سے سیکھ گئے، سمجھ گئے، ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب بھی کر لیں، بیل بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر بھی پریس کر دیں۔ آج تک کے لیے یہیں تک، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے دعا کی درخواست ہے، دعا کی التجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔